کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو اتنی افراتفری پھیلا دو، اتنی بدامنی پھیلا دو کہ امور ریاست آگے نہ چل سکیں، اور بین الاقوامی سطح پر بھی آپ بین الاقوامی سازش کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ بین الاقوامی سازش ہے جو آپ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ رہنے کے لیے محفوظ نہیں ہے، آپ یہاں پہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، تو یہ جو آپ کے مذموم مقاصد ہیں آپ کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ رات میری وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب سے بھی بات ہوئی، اور صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے مکمل رابطے میں ہے، اور اس لانگ مارچ کے حوالے سے ہم نے آج ایک کنٹرول روم بھی اسٹیبلش کیا ہے، اور باقاعدہ کیمروں کے ذریعے مانیٹر کیا جائے گا۔ جہاں جہاں پرتشدد کارروائیاں ہوں گی، جہاں جہاں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، تو وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی ہر صورت عمل میں لائی جائے گی۔ اس میں خاطر جمع رکھیے، آپ لوگ ابھی بھی جہاں جہاں روپوش ہیں وہاں سے اپنے لوگوں کو یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ اسلحہ اکٹھا کرو، کسی طریقے سے ڈنڈے کیل غلیلیں اکٹھی کرو، اور جہاں جہاں سے نکلو وہاں بدامنی پھیلاؤ، تاکہ لوگ ہم سے اکٹھے نہیں ہوئے تو یہ تاثر ضرور جائے کہ ہر جگہ بدامنی ہے اور افراتفری کا ایک ماحول ہے۔ تو ہم نے مکمل طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ہم کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی عوام سے معذرت کی کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو دقت ہوئی، ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ کی اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اور ریاست کے امور کو آگے چلانے کے لیے اور آپ کے جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات لینے ضروری تھے، اور یہ اقدامات اس لیے لیے گئے ہیں کہ جو پاکستانی شہری گھر سے نکلے وہ محفوظ رہے، وہ کسی ایسے اسلحہ بردار جتھے کے ہتھے نہ چڑھ جائے جو اس وقت ملک کے امن امان کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے تمام انتظامیہ کو، پولیس افسران کو یہ ہدایت کی ہے کہ قانونی کارروائی ضرور عمل میں لائی جائے گی، مگر کسی پر کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا۔ یہ بالکل بات واضح ہے، کل سے شور مچایا جا رہا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس سے کہیں نہ کہیں کوئی تصادم ہو، کوئی لڑائی ہو۔ دیکھیے، بار بار ایک بات کو دہرانا کہ جی فلاں کے ساتھ فلاں ہو گیا، آپ نے گھسیٹا، کسی کو گھسیٹا نہیں گیا۔ ایک جو معمول کی کارروائی ہوتی ہے وہ ضرور کی گئی ہے، مگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا، اور اگر ہم نے انتقام لینا ہوتا تو جو آپ نے پچھلے 3.5 سال میں کئی واقعات ہیں جہاں چار دیواری کا تقدس پامال کیا، آپ نے ریڈ کروائے، بے گناہ لوگوں کو آپ نے جس طرح اٹھوایا، تو وہ ہم بھولے نہیں ہیں۔ تو ہم تو پرامن لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن رہے۔ میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت ساری جگہوں پر اسلحہ انہوں نے رکھا ہے جو یہ اسلام آباد لے جانا چاہتے ہیں اور اسلام آباد پر لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں مسلح جتھوں کے ذریعے۔ تو وہ اسلحہ 2 چھاپوں کے دوران برآمد ہوا ہے۔ ان کے 2 مقامی رہنما لاہور کے، جس میں بجاش خان نیازی اور زبیر نیازی شامل ہیں، ان کے گھروں پر جب چھاپا مارا گیا تو وہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا، اور میں کل یہ کہہ رہا تھا کہ جب پولیس کانسٹیبل کمال کی شہادت ہوئی تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ پرامن لانگ مارچ نہیں ہے، یہ جو آئین کے اندر دیا گیا حق ہے احتجاج کا، یہ اس کے تحت لانگ مارچ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے ملک میں بدامنی پھیلے،
انتشار ہو، پرتشدد کاروائیاں ہوں اور خدا نخواستہ لوگ اپنی جان سے جائیں. یہ اگر آپ سکرین پہ دکھا سکیں تو یہ 223 بور کے رائفل 6 عدد یہ برآمد ہوئے ہیں اور یہ بڑا جدید اسلحہ ہے. اس کے بعد 13 عدد رائفل ایس ایم جی، اس کے بعد 3 عدد 30 بور کے پسٹل ہیں. اس کے بعد تقریباً 223 بور کے جو میگزین ہیں وہ 96 میگزین برآمد ہوئے ہیں. پسٹل کے میگزین 26 عدد برآمد ہوئے ہیں. تو یہ اتنا جدید اسلحہ یہ کس لیے یہاں پہ اکٹھا کیا گیا تھا؟ میں نے کل بھی کہا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ہمارے پاس یہ اطلاعات مختلف کوارٹر سے آ رہی ہیں. دیکھیں یہ کتنا جدید اسلحہ ہے. تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم چھپے رہیں. خود وہاں چھپے ہیں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے حصار میں سرکاری وسائل پر قابض ہیں، سرکاری وسائل پر سیاست کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہا ہے. تو خود اتنی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو، لانگ مارچ کرو. اور لاہور میں ہم موجود ہیں، یہاں ان سے کوئی خاطر خواہ لوگ جمع نہیں کیے گئے. تو یہ کانسٹیبل کمال کی شہادت کے بعد جس پہ سیدھے فائر کیے گئے، کل ہمارے گجرانوالہ سے ایم پی اے میرے چھوٹے بھائی بلال تارڑ پی پی 53 سے جو ایم پی اے ہیں ان کے ڈیرے پہ فائرنگ کی گئی. اور اب یہ جو اصلی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ جو جدید اسلحہ برآمد کیا گیا ہے، پروگرام یہی ہے کہ اسلام آباد یہ اسلحہ لے جایا جائے اور وہاں بدامنی پھیلائی جائے اور وہاں پہ لاشیں گریں تاکہ ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہو. تو اس بات کی دیکھیں اجازت نہیں دی جا سکتی. عوام سے پھر معذرت کرتے ہیں اور عوام سے معافی مانگتے ہیں کہ یہ ان کو وقتی طور پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مگر عمران نیازی صاحب کی اب جو جنگ ہے ریاست کے خلاف، اور جس طریقے سے وہ اس ملک میں ایک افراتفری کا عالم چاہتے ہیں، لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کل دفعہ 144 لگائی گئی. لوگوں کے جان و مال و تحفظ کے لیے کل شاہراہیں بند کی گئیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اٹک کے مقام پر جتنی بھی شاہراہیں اٹک کی طرف آتی ہیں خیبر پختونخوا سے، ان کو مکمل طور پر رات گئے سیل کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا سے آنے والے تمام رستے جو پنجاب میں داخل ہوتے ہیں ان پر کنٹینرز اور پولیس کی بھاری رفری تعینات ہے. اور ہمیں اندازہ ہے کہ علی مین گنڈا پور وہاں سے پورا اسلحہ اور اس کے ساتھ ساتھ کٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ گیس ماسک اور کرینے لے کر آ رہے ہیں. مگر یہ لشکر کشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پہلے ہی ایک قیمتی جان ضائع ہوئی اور کانسٹیبل کمال احمد نے جامع شہادت نوش کیا. تو مزید کسی پاکستانی شہری کا خون نہیں بہنے دیں گے، مزید کسی ماں کے بچے کو اس طریقے سے شہید نہیں ہونے دیں گے. اپنی پولیس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو یقینی بنائیں گے. عمران نیازی صاحب کے جتنے کارندے ہیں، فواد چودھری سے لے کے شہباز گل تک، وہ اپنے اپنے ضلعوں میں نہیں گئے، اپنے اپنے علاقوں میں نہیں گئے. وہ اس وقت ادھر موجود ہیں جہاں ان کی حکومت ہے اور سرکاری وسائل کے اوپر قابض ہو کر انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. تو یہ ہماری مصدقہ اطلاعات تھی، وہ ثابت ہو گیا جب یہ اسلحہ برآمد ہوا ہے بجاج خان نیازی اور زبیر نیازی کے گھر سے، کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ترجمان پنجاب حکومت عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں جہاں لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے قانون حرکت میں آئے گا. عمران خان لوگوں کو اسلام آباد آنے کے لیے اکسا رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کڑی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ان کے مضموم عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. عمران خان خود وہاں چھپے بیٹھے ہیں جہاں ان کی حکومت ہے.